ارشاد ہو گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہے، سب سے آخری نبی ہے۔ تمام نبیوں کے آخر میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اس دنیا میں، اور نبوت کا جو سلسلہ ہے اب وہ رک گیا۔ اگر ہم مفسرین کرام پر نگاہ ڈالیں، ان کی شخصیات کو دیکھیں، ان کے بیان کردہ معاملات کو دیکھیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور آپ کے بعد بھی تمام مفسرین اسی عقیدے کے حامل رہے۔ ائمہ حدیث میں حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی تک سب اسی عقیدے کے پیروکار رہے۔ ائمہ فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک سب اسی عقیدے کے ماننے والے رہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے اب وہ منقطع ہو چکا۔ جہاں اس کا تاریخی پس منظر ہے، وہیں اس کے ہم نئے گوشوں پر بھی آج گفتگو کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور پرفتن میں ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ کا فرمان برحق، حضور کی رسالت برحق، حضور کی ختم نبوت برحق۔ اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے دور کی طرف جو روشن تھا، درخشندہ تھا، تابندہ تھا، تابع تھا، ایک سنہری دور کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ، کہ جب جس وقت دل چاہتا تھا صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، اللہ کا کرم ہوتا تھا حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے، جن کے سامنے وحی اترا کرتی تھی، جو حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے، جن کی نظروں کے آگے احکام الہیہ کی ترویج حضور فرما رہے ہوتے تھے، جن کے دور میں حضور دین کو نافذ فرما رہے ہوتے تھے، تو وہ دور کیوں نہ روشن؟ فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو سرکار کا بہترین زمانہ کہ سرکار کے دور میں مسیلمہ نامی شخص نے اعلان نبوت کیا۔ اسی طرح ایک شخص جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے بھی کہا کہ I am the prophet، انا رسول اللہ، انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور کے صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ آج امت کے بہترین شخص نے بدترین شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضور اس قدر خوش ہوئے، تو اسود عنسی کا یہ انجام ہوا، اور حضور کا دربار لگا ہوا۔ دو شخص آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں خط پیش کرتے ہیں، جب دیکھا تو لکھا ہے من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، حضور کو لکھ رہا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد کہنے لگا کہ فإنی قد اشرکت فی الامر معک، کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کاموں میں آپ کا شریک ہوں، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ۔ وَأَنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ، اور ہمارے لیے زمین کا آدھا حصہ ہے، اور قریش کے لیے زمین کا آدھا حصہ ہے۔ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ، لیکن قریش ایک ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ مسیلمہ کا خط حضور کے پاس آتا ہے، تو سرکار علیہ السلام اظہار ناراضگی فرماتے ہیں، حضور کو جلال آتا ہے، اور ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
فرمایا کہ فما تقولانی انتما، تم دونوں اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو خط میں لکھا ہوا ہے تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو اس میں لکھا ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم بھی اس کو رسول مانتے ہیں، ہم بھی اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں بھی اس کو نبی مانتے تھے۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں ایمبیسڈر ہیں، اس کی طرف سے سفیر ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لا ہے، قانون بین الاقوامی ہے کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آج کا قانون نہیں ہے بلکہ حضور کے دور میں بھی یہ قانون تھا۔ اب دیکھیں سرکار کیا فرماتے ہیں، فرمایا واللہ لولا ان الرسول لا تقتل لضربت اعناقكما، فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیروں کو قتل کیے جانے پر عمل نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا، گردنیں مار دیتا۔ تو وہ دونوں بچ گئے اس وقت کہ ایک ایمبیسڈر کی حیثیت سے آئے تھے۔ بہرحال وہ دونوں گئے، ایک کا نام جو ہے وہ ابن نباہا تھا اور ایک ابن اسال تھا۔ وقت گزرتا گیا جہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نماز فجر میں ایک جگہ سے گزرے۔ فجر کا وقت تھا، برکتوں والا وقت ہے، آپ بھی جماعت میں شامل ہوئے۔ دیکھا تو وہ نماز میں مسیلمہ کذاب کی باتیں وہ پڑھ رہا، وہ مسیلمہ کذاب کہ جس کا خط حضور تک پہنچا کہ مسیلمہ کی طرف سے کہ جو رسول اللہ ہے معاذ اللہ، اس مسیلمہ پر حضور نے کیسا اظہار غضب فرمایا کہ خط لکھتے ہیں۔ حضور نے خط لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کی طرف الکذاب کہ جو کذاب ہے۔ حضور نے مسیلمہ کو کذاب کہا۔ قیامت تک آنے والے جتنے پیغمبر کے دعوے دار ہیں، جھوٹے نبی ہیں، ان سب کے ساتھ کذاب کا نام لکھنا شروع کر دیا، بہت ہی بڑے جھوٹے ہیں۔ تو حضور نے اس کو کذاب کہا، وہ کذاب کے لقب سے مشہور، بہت ہی بڑا جھوٹا ہے۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر کہ جو ہدایت کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ مسیلمہ کو حضور نے سلام نہیں کیا، یہ سلام کے قابل کہاں، یہ سلام کے قابل نہیں ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے اس کے اوپر سلامتی۔ پھر حضور نے لکھا فإن الأرض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے۔ ساری زمین کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ عطا فرماتا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کہ مسیلمہ کون ہوتا ہے کہ کہے کہ آدھی زمین ہماری ہے، آدھی قریش کی ہے؟ چنانچہ سرکار کا یہ سخت خط اس کی طرف بھیج دیا گیا، اور دن گزرتے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے دور میں جب حضرت حارثہ نماز فجر کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ، تو وہ مسیلمہ کذاب کے لوگ تھے ادھر، جماعت میں دیکھا تو مسیلمہ کی باتیں وہ پڑھ رہے ہیں نماز فجر میں۔ اب تو شدید غصہ آیا، آپ کی نشاندہی پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب جب گرفتار کیا تو جانتے ہیں کون شخص آیا؟ جب دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود پہچان گئے کہ ابن نباہا ہے، وہی ابن نباہا جو حضور کے سامنے آیا تھا اور اس وقت ایمبیسڈر بن کے آیا تھا، اس وقت ایک سفیر کی حیثیت سے آیا تھا، اس وقت ایک قاصد کی حیثیت سے آیا تھا۔ تو حضور نے اس کو قتل نہیں کیا، اور مجھے حضور کا فرمان یاد ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم سفیر نہیں ہوتے، اگر سفیر کو قتل نہ کیا جانا ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ ابن نواحہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ریاست اسلامی ان کے خلاف قانونی طور پر چارہ جوئی کرے گی۔ یہ ریاست کا بنیادی تعلق ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین لاز جو ہے، ہیومن رائٹس سے ان کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، کہ ایک دین پر جو چلنے والے ہیں آپ ان پر شب خون ماریں، کہیں کہ ہمارے غلیظ دین کو دین اسلام مانو، اور یہ فتنے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حضور کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ سرکار نے فرمایا لا تقوم الساعۃ،
ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال آئیں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ او یزعم انہ رسول اللہ. ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، یہ گمان کر دے گا کہ میں اللہ کا رسول. حضور کے دور سے دیکھیں، اسود عنسی نے دعویٰ نبوت سرکار کے عہد میں کیا، مسیلمہ کذاب نے حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا، طلحہ نے حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا، اور حضور کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا. لیکن سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا، جس کی ایک بڑی جماعت تھی، بہت فالوورز تھے. اور اس وقت سے لے کر اب تک مسیلمہ کے بعد جو سب سے بڑا ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا ہے، جو فتنہ اٹھا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ظاہر ہوا، کہ جس نے انگریزوں کی پشت پناہی میں کئی کتابیں بھی لکھی، اس پر دولت کی برسات کی گئی. اور چونکہ وہ تو مر گیا، لیکن انگریزوں کی حکومت اب بھی چل رہی ہے، تو یہی سلسلہ اسلام پر اس طریقے سے جاری ثابت کیا گیا. کیسے لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، اپنی کتاب کو قرآن کہا، اپنی زوجہ کو ام المؤمنین کہا. اس نے شادی کی اور اپنی زوجہ کو کہا کہ یہ خدیجہ ہے مادر، اور کہا کہ یہ ام المؤمنین ہے مادر. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، آپ نے اپنی قوم کو حضور کے آنے کی خوشخبری سنائی. کیا ہے سورہ صف میں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، کہ جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. تو انہوں نے کہا اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی. یہ ان کی تفسیر صغیر میں لکھا ہوا ہے. جو مرزا قادیانی کے بیٹا جسے کہا جاتا ہے مرزا بشیر نے تفسیر صغیر لکھی. اور اس وقت جو ہمارے ملک میں معاملہ چل رہا ہے وہ قادیانیوں کی تفسیر صغیر سے متعلق چل رہا ہے. جگہ جگہ گستاخیاں کی، قرآن کا معنی اپنی مرضی سے بدلا، قرآن میں تحریف کی اور کہا کہ اس کو ہم چھاپیں گے، اس کو ہم لکھیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس کی ڈسٹریبیوشن وہ آئین پاکستان کے تحت ممنوع ہے، منع ہے. جا بجا تحریف ہے. کیسے ہو سکتا؟ اسلام کے خلاف بولا ہے، تحریف کردہ تفسیر کو منع کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو بانٹنا شروع کیا. اس پر جب احتجاج ہوا تو پھر کیس چلا، اور ایک عرصے تک کیس چلا کر فیصلہ محفوظ کیا گیا. اور انہی دنوں میں گزشتہ بدھ کو یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ اپنے مذہبی جو معاملات ہیں، مذہبی ادارے ہیں، اس میں اس تفسیر کو بانٹ سکتے ہیں. اور یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2025 کا ایک ٹارگٹ ہے، 2030 تک کا ایک ٹارگٹ ہے، اور پھر یو این او کا ایک ٹارگٹ ہے 2050 تک کہ انہوں نے دنیا کو کس پیرائے میں لے کر جانا ہے. تو ان گولز میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے ریلیجیس فریڈم کے نام پر ایسے لوگوں کو تقویت دی جائے اور الحاد کے راستے کھولے جائیں. تو قادیانیوں کو تقویت دینا کہ بھائی ان کے لیے ریلیجیس فریڈم ہے، اپنے گھر میں یہ تفسیریں بانٹیں، پڑھائیں. لیکن اور کیجیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک پاکستان کے خلاف کوئی اپنے گھر میں بغاوت کی کوششیں کرے؟ تو گھر میں جا کر اپنے ادارے میں کوئی فوج کے خلاف بغاوت کی کوششیں کرے؟ کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کہ نہیں، یہ تو فریڈم ہے، اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. تو پھر قرآن کے خلاف جو بغاوت ہے، حضرت عیسیٰ کی جو گستاخیاں ہیں، حضور کی شان میں جو تنقیص کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں تفسیر صغیر کی صورت میں بانٹنے کی اجازت دے دی جائے یا آئین پاکستان کے بالکل خلاف. تو اس پر ہم آتے ہیں. پہلے یہودیوں کا ایک وصف سمجھ لیجیے. قرآن نے کہا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ان میں تحریف کر دیتے ہیں. تو یہودیوں کا یہ وصف تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا.
ایسے لوگ لعنت کے مستحق تھے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. یہودیوں کی جو اوصاف بیان کیے تو انہوں نے عہد توڑا, اللہ نے ان پر لعنت فرما دی, ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعه, وہ تبدیل کر دیتے تھے, تحریف کرتے تھے کلمات میں ان کی جگہ سے, ان کو بدل دیتے تھے. تو یہودیوں کے وہی اوصاف ان قادیانیوں نے اپنائے. 1884 میں یہ فتنہ شروع ہوا. اب مرزا دجال نے مختلف کتابیں پہلے سے لکھنا شروع کر دی تھی اور کئی ہزار صفحات پر اس کا لٹریچر موجود ہے کہ جس میں مختلف انبیاء کی گستاخیاں موجود ہیں. بہرحال 1884 میں اس نے خاص طور پر اس فتنے کو شروع کیا اور پھر سن 1901 میں واضح طور پر اس نے نبوت کا اعلان کیا. اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں, جس عیسیٰ کو آنا ہے وہ میں عیسیٰ ہوں. اور قرآن نے واضح طور پر کہا حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا, ان کو اٹھا لیا گیا. یہ واضح ہے, ہمارا عقیدہ ہے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ شام کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوں گے. آپ خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, اور جتنے اہل کتاب ہیں وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے. اور اس وقت دین اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہوگا, سب دین اسلام کے فالوورز ہوں گے. حضرت عیسیٰ بھی نبی جو تھے ان کا نبوت کا معاملہ رہے گا, لیکن وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے آئے. یہ ہمارا تسلیم شدہ عقیدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, انہوں نے کہا ایسا نہیں, حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. قرآن کی آیات میں اپنی مرضی سے معنی نکالنا شروع کیے. حضرت عیسیٰ کے معجزات کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ کے کیسے پیارے پیارے معجزات ہیں, انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اس کا مطلب تو یہ ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے میں عیسیٰ ہوں, اور وہ عیسیٰ جو تھے وہ وفات پا گئے. پھر تھوڑا اور آگے بڑھا, کہنے لگا میں نبی کا سایہ ہوں, میں ذلی نبی ہوں. اور یہ سلسلہ اس کا اتنا بڑا یہاں تک کہ سن 1901 میں اس نے کہا اور واضح طور پر اعلان کر دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ میں ویسا ہی نبی ہوں جیسے اور نبی ہے, ویسا ہی نبی. تو ایسے شخص کی اتباع کرنا یہ دین اسلام کو ڈھانے کے مترادف ہے. تو آئین پاکستان میں یہ موجود ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اور ہمارے آئین کے مطابق یہ اپنے مینار نہیں کھڑے کر سکتے ہیں, یہ قرآن کی اشاعت نہیں کر سکتے, اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج نہیں کر سکتے. اور پھر 1953 میں تحریک چلی جس میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے کہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے, قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. 10,000 لوگ شہید. اس وقت بڑے بڑے مناصب پر ان کو فائز کیا گیا, اور پھر ان شہداء کا خون رنگ لایا, یہاں تک کہ 1974 7 ستمبر کو قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اچھا, جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے بھی اپنے حقوق ہیں, وہ اپنی عبادت گاہوں میں ایسے عبادت کر سکتے ہیں, اپنی کتاب جو ہے اس کو عام طور پر پھیلاتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ اپنا ایک الگ مسئلہ ہے. نان مسلمس کے الگ حقوق ہیں. لیکن قادیانی ایسے مرتد ہیں, ایسے نان مسلم ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کا نام استعمال کیا اور اپنے دین کو اسلام بتایا, اپنے نبی کو اسلام کا نبی بتایا, تو اس وجہ سے ان پر پابندی ہے. اب مرزا قادیانی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں تو کر لیں, تم اپنے مذہب پر چلو, ان کو چلنے دو. تو یاد رکھیں کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, اپنی کتاب میں اس نے لکھا لعنت لعنت 10 ٹائمز اس نے لعنت لکھا اور کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا اس کے لیے یہ, تو ہمیں تو وہ لعنت کر رہا. اور ایک جگہ اس نے صفحات بھر دیے, لعنت لعنت لعنت, صفحات بھرتے بھرتے 1000 لعنت ان لوگوں پر بھیجی کہ جو اس کو نبی نہیں مانتے. ہم تمام کو یہ لعنت بھیج رہا ہے, اور ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا, کہ اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ ایسی عورت کے بیٹے ہیں. روحانی خزائن
جس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جس کی 23 جلدیں ہیں، 23 والیومس، اس کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ تو ایسی خرافات، ایسی غلط قسم کی چیزیں اس نے دین کے طور پر پیش کی، تو بتائیے کیا ایسی تفسیر رائج ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو مذہبی آزادی کے طور پر پھیلانے کی اجازت ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے اپنا ریلیجیس فریڈم ہے، وہ اپنے طور پر اس کو بانٹے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے مراد لے لیا کہ آخر میں بعد میں جو آنے والی باتیں ہیں، یہاں سے مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کیا اور اس کے لیے یقین رکھنے کی بات کر دی۔ تو آخرت سے مراد یوم الجزا ہے، انہوں نے یہاں سے قادیانی کی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی، تو دین اسلام پر شب خون مارا۔ اذان میں محمد رسول اللہ کہا جائے تو اس سے مراد مرزا قادیانی نہیں ہو سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے مراد مرزا قادیانی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ثابت کریں گے تو جھوٹے اور کذاب، اور یہ فتنہ زور و شور سے جاری و ساری۔ عزیزان ملت اسلامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی پس منظر کو جانیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا، ہماری مملکت کا آئین اور قانون کیا کہتا، اور اس میں کیا باتیں موجود ہیں، ہمیں کیسے پروٹیکشن حاصل ہے، اور کئی قربانیوں کے بعد کس موقف پر پوری مملکت کو جمع کر لیا گیا۔ محترم احبہ، تعزیرات پاکستان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پاکستان پینل کوڈ میں 298 بی اور 298 سی یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ 298 بی اور 298 سی یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جس کے مطابق any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, by words either spoken or written or by visible representation, refers to or address any person other than a caliph or a companion of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, as Amir al-Mu'mineen, Khalifatul Mu'mineen, Khalifatul Muslimin, Sahabi رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 298 بی میں موجود ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود احمدی ہوں یا کسی نام سے منسوب کرتے ہیں، الفاظ کے ذریعے، تحریری طور پر یا زبانی طور پر حضور کے خلیفہ یا صحابی، ان کے علاوہ کسی شخص کو امیر المؤمنین کہے، خلیفۃ المؤمنین کہے، صحابی یا رضی اللہ عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، اس کے لیے سزا درج کی گئی کہ اور لوگ ایسے خلیفہ نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے بنا دیا مرزا بشیر وہ ان کا خلیفہ، مرزا مسرور وہ خلیفہ۔ اور پھر کہا گیا کہ refers to or address any person other than a wife of the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as ام المؤمنین۔ تو اس شب بی کے ذریعے اس بات کو بھی منع کر دیا گیا کہ کوئی اپنی بیوی کو ام المؤمنین نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنی بیوی کو کہا۔ refers to or address any person other than a member of the family اہل بیت of the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as اہل بیت۔ اور اس سے یہ بتا دیا گیا کہ حضور کے گھرانے کے علاوہ اس طرح کے لوگ، یہ لوگ کوئی اہل بیت اپنی فیملی کا نام ایسے نہیں دے سکتا۔ اور پھر قانون پاکستان میں 298 بی میں ڈی کے اندر یہ موجود ہے، refers to or names or calls his place of worship a masjid shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں، جو اس طرح کے کام کرے گا 3 سالہ جیل ہوگی اور اس کے اوپر جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ اور پھر بتا دیا 298 بی کے اس 2 میں any person of the Qadiani group or Lahori group who either spoken or written by words or by visible representation refers to the mode or form of call to prayers followed by his faith as azan or recites azan as used by Muslim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years۔ یہ لوگ اپنے لیے اذان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں کے لیے اذان نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اور ان کے لیے قرآن مجید کا شائع کرنا،
اس کو رائج کرنا جو اپنی ان کی تفسیریں ہیں، یہ ساری چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی. لہذا قادیانیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اور سپریم کورٹ نے جو ابھی حالیہ فیصلہ نافذ کیا ہے، یہ فیصلہ بھی قابل قبول نہیں ہے، آئین پاکستان کے برخلاف. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک شعور بیدار کریں اور قادیانیت کے خلاف ایک مسلمہ طور پر ایک کاوش کر کے دین و آخرت میں، دنیا میں آخرت میں سرخرو ہو جائے. اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے پرچم کو سربلند رکھے. آمین بجاہ خاتم نبی امین.